ایک کا نام عقل ہے، ایک کا نام نفس ہے، ایک کا نام دل ہے، ایک کا نام روح ہے۔ یہ پیر کے نفس اور ہے، مرید کا نفس اور ہے، سرکاری کارندے کا نفس اور ہے، سرکاری عہدیدار کا نفس اور ہے، چٹے کا نفس اور ہے، کالے کا نفس اور ہے۔ یہ منبر مہذب بھی ہو، جب مستند بھی ہوگا، جب مہذب بھی ہوگا، اس کی آواز میں اللہ طاقت اور توانائی رکھ دے گا۔ عرس کی محافل میں جو بھی حاضر ہو اور جو بھی حاضر ہوتا ہو، اس کی حاضری کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ان باوفا لوگوں کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے مجھے رب ذوالجلال ہر نفسانی خواہش سے آزاد فرما دے۔ بس اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے چند لمحے آپ دوستوں کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں۔ حضرت قبلہ سید نصیر الدین شاہ صاحب زیدہ مجدہ کے حکم پر، قبلہ سید حسن رضا شاہ صاحب کی خواہش پر حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ مدت پہلے تقریباً 1990 میں ابا جی کے حکم پر قبلہ حضرت سید مراتب علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی خواہش پر حاضری کی سعادت ملی تھی۔ الحمدللہ روح کو ایک مرتبہ پھر اس بابرکت مجلس میں سہرابی کی جو سعادت لکھی تھی وہ نصیب ہو رہی۔ یہ خوبصورت ماحول میرے نزدیک اس اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ یہاں جو بھی خیرات بٹتی ہے وہ خانقاہ مقدسہ سیال شریف کی عطا اور عنایت۔ جو باتیں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بالکل روایتی نہیں ہیں، روٹین کی نہیں ہیں۔ یہ عرس کی تقریبات صرف لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کے اجتماع اور صاحب سجادہ حضرت قبلہ فاروقی صاحب آستانہ عالیہ چکوڑی شریف آپ کو اہل مجلس کی طرف سے میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ کی عزت و تکریم کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کرتا ہوں۔ یہ عرس کی تقریب چند لوگوں کے اکٹھے ہونے کا نام نہیں، عرس کی یہ محفل ایک نمائندہ اجلاس ہے، اور یہ نمائندگی کس کی جا رہی ہے؟ یہ نمائندگی کس فکر کی جا رہی ہے؟ یہ نمائندگی کس نظام کی جا رہی ہے؟ دوستان ذی وقار، یہ تقریب اور یہ محفل نمائندگی کر رہی ہے اس نظام کی جس نظام کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تھا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سچا کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر بھی سچا ہو، جس کا باطن بھی سچا ہو، جس کی انجمن بھی سچی ہو، جس کی خلوت بھی سچی ہو۔
جس کی سوچ بھی سچی ہو، جس کی بات بھی سچی ہو، جس کی فکر بھی سچی ہو، جس کا من بھی سچا ہو، جس کا ظاہر بھی سچا ہو، اور اس سچائی کا پیغام اور اس سچائی کی نمائندگی کے لیے یہ خوبصورت محافل سجائی جاتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں باہر کے حالات میں جو امت کے لیے آزمائشیں ہیں، امتحان ہیں، فتنوں کا طوفان ہے، ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی موجود ہے کہ خانقاہ اور خانقاہی نظام کیا ہے، یہ طریقت کیا ہے، یہ تصوف کیا ہے، یہ پیری مریدی کا نظام کیا ہے، اور اس بات کو مزید بڑے ردی لہجے میں اس طرح بولا جاتا ہے، بابے کوئی شے نہیں۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو معاشرے میں فتنے موجود ہیں ان میں سے ایک مرکزی فتنہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سچے لوگوں کی یہ سچی محافل در حقیقت اسی بات کی نمائندگی کرتی ہے کہ اللہ نے جس سچائی کا اعلان کیا ہے وہ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک موجود رہے گی، اور اس کے لیے کسی باریکی میں جاننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہی جو فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن قیامت تک موجود رہے گا، سچے بھی قیامت تک موجود رہے گے۔ بس اس تناظر میں جو کچھ میں نے عرض کرنا ہے وہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے اسی تناظر میں میری بات کو سننے کی زحمت فرمانی ہے۔ دوستان ذی وقار، یہ طریقت، یہ تصوف، اور بالخصوص نوجوان جو اس مجلس میں موجود ہیں، اور بالخصوص وہ پیر بھائی جو اس نظام کو صرف روایتی طور پر فلاں بن فلاں کی حیثیت سے نہیں سمجھتے، بلکہ اس نظام کی اہمیت کو دل سے مانتے ہیں اور اس نظام کی خوشبو کو اپنی روح میں بسانا چاہتے ہیں، اور اس نظام کی جو سچی سچی حقیقت ہے اس کے نور کے جلووں سے اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں زیادہ توجہ دینی ہوگی اور زیادہ خیال کرنا ہوگا کہ میں عرض کیا کر رہا ہوں۔ بات کوئی مشکل نہیں، صرف چونکہ ہمارے کان کچھ باتیں سننے کے عادی نہیں، ہماری مجالس اور ہماری محافل میں کچھ باتیں جو مرکزی موضوع کے طور پر ہونی چاہیے تھی وہ اٹھ گئی، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں کھڑے ہونے والا شخص یہی سمجھتا ہے اور یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ بات کرنی ہوگی جس سے لوگوں کے کانوں میں لذت آئے، مجھے وہ بات کرنی ہوگی کہ میری باتیں سن کر ماحول میں جوش جذبہ اور جوش خروش کے جذبات ہو جائیں، مجھے وہ بات کرنی ہوگی جس بات کے کرنے سے لوگوں کے دل و دماغ میں میری شوکت، میرے دبدبے اور میرے رعب کا ایک تاثر قائم ہو جائے۔ اس سے آگے بھی کمزور اور ردی خیالات گفتگو کرنے والے کے ہوتے ہیں، اس طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ میں جو بنیادی بات ہے وہ عرض کر کے آپ کے خوبصورت ذہنوں پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ ان بابرکت مجالس اور ان بابرکت محافل میں جو بات کی جائے وہ اس لیے کی جائے، ایک تو مالک راضی ہو جائے
دوسرا صاحب عرس کی حقیقی خیرات مل جائے، اور پھر اس نسبت کی برکت سے سننے والوں کے دماغوں کو حقیقت، طریقت، تصوف کی چاشنی اور تصوف کا نور نصیب ہو جائے۔ پیر سیال، پیر سیال۔ اب میں بات، یہ تمہیدی چند جملے تھے تاکہ آپ کا خوبصورت ذہن پوری طرف تیار ہو جائے کہ میں نے آپ سے کیا عرض کرنا ہے۔ دوستان ذی وقار، انسانی وجود میرا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود ایک انسانی وجود رکھتے ہیں، آپ کا بھی وجود ہے، میرا بھی وجود ہے، ان علماء ذیشان کا بھی وجود ہے، یہ قبلہ شاہ صاحبان جلوہ فرما ہے، ان کا وجود ہے، سید حسن رضا شاہ صاحب میر محفل جلوہ فرما ہے، ان کا وجود ہے، آپ تمام لوگوں کا ایک وجود اور ایک جسم ہے۔ یہ جسم کئی چیزوں سے مل کے بنا ہے، اس جسم میں گردہ بھی ہے، اس جسم میں جگر بھی ہے، اس جسم میں تلی بھی ہے، اس جسم میں معدہ بھی ہے، اس جسم میں آنتیں بھی ہیں، اس جسم میں خون بھی ہے، اس جسم میں گوشت بھی ہے، اس جسم میں ہڈیاں بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک وجود اور ایک جسم تیار ہوتا ہے۔ حضرات ذی وقار، اب میں آپ کا خوبصورت ذہن ایک دوسرے ماحول کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اس وجود انسانی میں اللہ نے 4 چیزیں اور بھی رکھی ہیں، ایک کا نام دماغ ہے، ایک کا نام نفس ہے، ایک کا نام روح ہے، اور ایک کا نام دل ہے۔ بالکل میں جتنی بھی مشکل بات ہوئی پیر سیال کی نظر عنایت سے اس کو بالکل سادگی میں ڈھالنے کا فن جانتا ہوں، اور یہی آرزو ہے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وہ بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ ایک وہ اعضاء، جسمانی اعضاء جو میں نے گن دیے، اور دوسرے 4 اعضاء دوبارہ گننے لگا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ ایک کا نام عقل ہے، ایک کا نام نفس ہے، ایک کا نام دل ہے، ایک کا نام روح ہے۔ یہ 4 چیزیں انسانی وجود میں ہے۔ میں بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ بتانے والوں نے بتایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا، حقیقت سے پردہ اٹھانے والوں نے اس حقیقت کو اجاگر کیا اور اس حقیقت کو واضح کیا۔ گردے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے کام چل جائے گا، جگر میں اگر کوئی ویکنس آ جائے کام چل جائے گا، پمپنگ، یہ جو حرکت کرنے والا دل ہے، گوشت کا لوتھڑا، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے کام چل جائے گا، اگر ہڈیوں میں کوئی پرابلم ہو جائے کام چل جائے گا، اگر گوشت میں کوئی ایشو ہو جائے کام چل جائے گا، اگر خون کی روانی اور خون کی رنگت میں کوئی کمی بیشی ہو جائے کام چل جائے گا۔ یہ جو سر میں دماغ موجود ہے جسے مغز کہتے ہیں، اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کام چل جائے گا۔ لیکن بات ہو رہی ہے انسان کی، انسانیت کی۔ فرمایا انسان کی انسانیت اس وقت مکمل ہوگی جب تیرا حقیقی دماغ، جب تیرا حقیقی دل، جب تیرا نفس اور جب تیری روح وہ کام کرے جس کا مطالبہ میرا اللہ کر رہا ہے اور میرا مصطفیٰ کر رہا ہے۔ پیر سیال، پیر سیال، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات ذی وقار، توجہ چاہتا ہوں، یہ 4 چیزیں اب میں نے انہی پہ رک کے بات کرنی ہے۔ ایک کا نام دماغ ہے یا عقل ہے، دوسری کا نام نفس ہے، تیسری کا نام روح ہے، اور چوتھی کا نام قلب ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قرآن مجید نے 4 چیزوں کا اپنے اپنے لیول میں اور اپنے اپنے انداز میں تعارف کرا دیا ہے۔ صرف ایک جملہ بولوں گا۔ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں کچھ لوگ سوالی بن کے آ رہے ہیں اور وہ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ روح کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ روح کیا ہے۔ دوستان ذی وقار، رحمت عالم کو فرمایا گیا، اے جان جاں جب وہ آپ سے آ کے پوچھے یہ روح کیا ہے، قل
الروح من امر ربی، بس آپ نے شارٹ جواب دینا ہے، مختصر جواب دینا ہے، ورنہ روح کا مزاج کیا ہے، روح کا کردار کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کی بیس اور روح بنی کس سے ہے، اور روح کس درجے پہ جا کے کیا کرتی ہے، ان حقیقتوں کو میرے مصطفیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، چونکہ مختصر وقت میں نے ایک بنیادی میسج کنوے کرنا ہے، ایک بنیادی پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ الروح من امر ربی، الروح من امر ربی، اے جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے۔ بات لمبا نہیں کرنا، اللہ نے فرمایا بات کو ڈیٹیل میں نہیں جانا، تفصیل میں جا کے بیان نہیں کرنا، چونکہ یہ مجمع میں بات ہو رہی ہے، قرآن مجمع کے لیے آیا ہے، ساری انسانیت کے لیے آیا ہے، تو 14ویں صدی کا ایک خوبصورت مزاج رکھنے والا اور خوبصورت روح رکھنے والا بابا پنجابی زبان میں یہی تو بات سمجھا گیا تھا کہ کھیر کہاں رکھنی ہے اور کہاں نہیں رکھنی، کھیر کن کے سامنے رکھنی ہے اور کن کے سامنے نہیں رکھنی۔ یسألونک عن الروح من امر ربی، ذرا شعری حوالے سے میرا دامن تنگ ہے، میں اس طرف زیادہ نہ شعر سنا سکتا ہوں نہ سر لگا سکتا ہوں، میری کمزوری سمجھ لے، لیکن بر موقع اشارہ ضرور کروں گا تاکہ خوبصورت ذہن اس سے نتیجہ نکالتے چلے جائے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، جانے جہاں روح کے بارے میں پوچھنے آ رہے ہیں، بس آپ نے شارٹ جواب دینا ہے، روح میرے رب کا نور ہے۔ امر کا معنی میں نور کر رہا ہوں کیونکہ ادھر سے آیا ہے نا، ادھر سے آیا ہے، اس لیے روح میرے رب کا نور ہے۔ خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، خلقت بیدی ونفخت فیہ من روحی، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اس کے وجود میں اس کو کارآمد بنانے کے لیے اپنے نور کی روح اس میں ڈال دی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بہت توجہ، میں آپ سے پوچھنے آ رہے ہیں روح کیا ہے؟ روح نور ہے حضرات ذی وقار۔ اس کے بعد میں نے کہا دوسری چیز انسانی وجود میں دل ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس دل سے مراد یہ نہیں وہ گوشت کا لوتھڑا جس میں پمپنگ ہے، جس میں حرکت ہے، جو خون کے دورانیوں کو ادھر کرتا ہے ادھر کرتا ہے، نہیں، یہ دل وہ دل ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا انسانی وجود کو پیدا میں نے کیا، انسانی وجود کی مینوفیکچرنگ میں نے خود کی، انسانی وجود میں کوئی بھی چیز جہاں رکھنی تھی میں نے اپنی قدرت سے رکھی، دل کہاں رکھنا ہے، جگر کہاں رکھنا ہے، گردہ کہاں رکھنا ہے، آنکھیں کہاں رکھنی ہے، ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، پنڈلیاں کہاں رکھنی ہے، پیر کہاں رکھنے ہیں، فرمایا میں نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو رکھ دیا، اور انسانی وجود میں نے ایک قلب بھی رکھا، اور میں جانتا ہوں یہ قلب دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، فرمایا چونکہ انسانی وجود کا پیدا کرنے والا میں، انسانی وجود کے دل میں احساس پیدا کرنے والا میں، اس لیے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ دل پرسکون کیسے ہوگا، فرمایا یہ دل اللہ کے ذکر سے پرسکون ہوگا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، روح کی بات آ گئی، دل کی بات آ گئی، بہت توجہ چاہتا ہوں، فرمایا تیسری چیز وہ نفس ہے، وہ تیرا نفس ہے، بہت دھیان، اور بالخصوص جو مجلس میں علماء ہیں وہ میری اس بات کی طرف زیادہ توجہ فرمائیں گے، اور صرف توجہ نہیں فرمائیں گے، جب یہاں سے اٹھیں گے اس پہ ریسرچ کریں گے، اس پہ تحقیق کریں گے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر اس کو سمجھنے کی اور زیادہ کوشش کریں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، نفس، اللہ نے نفس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کریم رب نے انسانی وجود میں جو نفس ہے اس کے 6 درجے بتائے ہیں،
اس کے کتنے درجے بتائے ہیں؟ 6 درجے بتائے ہیں. بالکل باریکی میں نہیں جانا, ایک بات کر کے چلا ہوں کہ 6 درجے بتائے ہیں. ایک کا نام امارہ ہے, دوسری کا نام لوامہ ہے, تیسرے کا نام ملہمہ ہے, چوتھے کا نام مطمنہ ہے, اور پانچویں کا نام راضیہ ہے, چھٹے کا نام مرضیہ ہے. امارہ اور مطمئنہ کی گلیوں میں بند رہنے والے لوگ اپنے ذہنوں کو اور پیر سیال کی نسبت سے وسعت عطا کریں کہ نفس کی 6 قسمیں ہیں: نفس امارہ, نفس مطمئنہ, نفس لوامہ, نفس ملہمہ, نفس مطمئنہ, نفس راضیہ, نفس مرضیہ. اگر کسی کو ڈیٹیل میں قرآنی آیات سننی ہو آپ رابطہ فرمائیں, میں عرض کر دوں گا. تو میں عرض کر رہا تھا ایک روح ہے, ایک دل ہے, ایک نفس ہے. حضرات ذی وقار بہت زیادہ توجہ. دل کے بارے میں کوئی تفصیل اللہ نے بیان نہیں کی, روح کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بیان نہیں کی, لیکن جب نفس کا معاملہ آیا, کوئی سمجھ آ رہی؟ جب نفس کا معاملہ آیا رب ذوالجلال نے کرم کیا, رب ذوالجلال نے لجپالی فرمائی, رب ذوالجلال نے مہربانی فرمائی. نفس کی اقسام بیان کی, نفس کے نام بتائے, نفس کی کارکردگی بتائی, نفس کے درجے, نفس کے لیول بتائے. پتہ یہ چلا جس بات کو رب ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے, جس بات کو رب تفصیل میں جا کے کھولتا ہے, جس بات کی رب ذوالجلال باریکیوں میں جا کے گفتگو کرتا ہے, اللہ اس میں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تیرے وجود میں جو سب سے اہم پرزہ ہے اس کا نام نفس ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا تجھے محنت اس پہ کرنی ہے, نفس پہ محنت کرنی ہے. عامی انسان کے نفس کا مزاج اور ہے. پڑھے لکھے ناراض نہیں ہونا, چونکہ میں سبق سنا رہا ہوں ان کا, یہ اصلی سبق ہے ان کے, حقیقی پیغام ان کے یہ ہے. عامی انسان کا نفس اور ہے, پڑھے لکھے انسان کا نفس اور ہے, پیر کے نفس اور ہے, مرید کا نفس اور ہے, سرکاری کارندے کا نفس اور ہے, سرکاری عہدیدار کا نفس اور ہے, چٹے کا نفس اور ہے, کالے کا نفس اور ہے, عربی کا نفس اور ہے, عجمی کا نفس اور ہے. اللہ نے نفس کی نشاندہی کی, نفس کے لیول بیان کیے, نفس کے درجے بیان کیے. آؤ بابوں کے بارے میں بات کرنے والوں, آؤ طریقت پر الجھنے والوں, آؤ تصوف کے حوالے سے منفی سوچ رکھنے والوں, میں آپ کی خدمت میں دست بستہ عرض کرتا ہوں, کیونکہ ہمارا مشن فتوے لگانا نہیں, ہمارا مشن گالیاں نکالنا نہیں, ہمارا مشن لڑانا اور نئے فتنے برپا کرنا نہیں. ہمیں ان بابوں نے جو بتایا ہے کہ اس منبر کا لیول کیا ہے, اس منبر کا تقدس کیا ہے, اس منبر کی عظمت کیا ہے. ضمناً بات آ گئی, بہت توجہ چاہوں گا. ہمیں بابوں نے بتایا ہے اس منبر کا تقدس یہ ہے, اس کی آواز مستند ہو, اس کی آواز مستند ہو. دوسرا لیول یہ ہے, اس کی آواز میں تہذیب اور شائستگی ہو. یہاں بھائی سب کا سبحان اللہ بنتا ہے. تہذیب اور شائستگی فرمایا یہ مستند ہو. جب یہ مستند بھی ہوگا, توجہ, میں بہت توجہ چاہتا ہوں, میں بہت باریکی میں جا سکتا ہوں, لیکن 2 بنیادی باتوں پہ رک کے آگے جا رہا ہوں. بابوں نے کہا یہ منبر مستند بھی ہو, یہ منبر مہذب بھی ہو, یہ منبر مستند بھی ہو, یہ منبر مہذب بھی ہو. جب مستند بھی ہوگا, جب مہذب بھی ہوگا, اس کی آواز میں اللہ طاقت اور توانائی رکھ دے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ قبلہ سید مراتب علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کو جنہوں نے سنا ہے وہ اب بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. علم بھی ہے, تحقیق بھی ہے, ریسرچ بھی ہے, دلائل کا انبار بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب اور شائستگی اپنی معراج پہ ہے.
यही बात तो इन्होंने बताई है, यही बात हमने समझनी है, यही बात हमने सीखनी है। तो मैं ये कह रहा था, अल्लाह ने नफ्स की किस्में बयान की, नफ्स के दर्जे बयान किए, नफ्स के लेवल बयान किए। तसव्वुफ, तरीकत और खानकाही निज़ाम पर जो लोग ज़बान खोलते हैं, मैं दस्त बस्ता इस बाबरकत सच्चे नुमाइंदा इजलास से, सच्चे नुमाइंदा इजलास से उनको मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, उनको पैगाम दे रहा हूँ कि ये बाबे नजराने लेने के लिए नहीं, अब मैं चूंकि ये मेरे पीर भाई हैं और हर एतबार से मेरे लिए मुस्तनद हैं और हर एतबार से मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और हर एतबार से मेरा ख्याल रखने वाले हैं, अब मैं 10-15 मिनट के लिए ये इजाज़त चाहूँगा कि ये जो वेल का सिलसिला है कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। वापसी पे मैं अपनी ज़रूरत के खुद मांग लूँगा, क्योंकि ये सादात का घराना है और इनकी बारगाह में दामन फैलाना हमारी पुरानी रिवायत है। मेरे दादा फरमाया करते थे, सैयद मालिक होता है, हम उसके कम्मी होते हैं। तो कम्मी की तो रवायत है दामन फैलाना, बस ताकि बात को और ज्यादा मैं खूबसूरती के साथ खोलने की कोशिश करूं। हजरात अज़ीज़ वकार, तवज्जो चाहता हूं, ये बाबे नजराने लेने के लिए नहीं, ये बाबे दावते उड़ाने के लिए नहीं, ये बाबे मुख्तलिफ मुरीदों को मुख्तलिफ अंदाज से धमकाने के लिए नहीं आए। इनका मिशन और है, इनका मशरब और है। तू अगर नजराने की बात करता है तो इन बाबों ने हमें बताया है, ला हद्द वला रद्द वला कद्द, ला हद्द वला रद्द वला कद्द, ला हद्द वला रद्द वला कद्द, जान के 3 बार बोला है। आपको जुमला याद हो जाए, इन बापों ने कहा है अगर तू नजराना लेना चाहता है 3 शर्तें जरूरी है। ला हद्द, सबसे पहली शर्त यह है तू कोई हद मुकर्रर, इतने लाओ, हद मुकर्रर नहीं कर सकता। फरमाया, इन्होंने फरमाया ला हद्दा, तू हद मुकर्रर नहीं कर सकता। ला रद्दा, और फरमाया अगला मिशन ये है अगर आ जाए खामखा उसको वापस नहीं करेगा। दिल टूटेगा ना, दिल टूटेगा ना, दिल टूटेगा। और ये बाबे तो जिंदगी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक दिल तोड़ने के लिए नहीं, दिल जोड़ने के लिए आया। और इस मौका पर बाबा फरीद का वो जुमला क्यों नहीं समझ आएगा जब एक औरत ने आके अर्ज की, मेरे बेटे ने लोहारों का काम सीखा है और उसने कैंची बनाई है, मैं बोनी के तौर पे कैंची पेश करनी चाहती हूं ताकि बेटे के हुनर में और बेटे के काम में और बेटे के कारोबार में बरकत हो जाए। बाबा फरीद ने कहा, ये उठा लो, कैंची का मैं गाहक नहीं हूं। वो औरत थोड़ी सी परेशान हुई, फिक्रमंद हुई, दुखी हुई। बदरुद्दीन इसहाक जो खलीफा आजम थे वो मजलिस में बैठे थे, वो चुपके से हौले हौले उस माई के पीछे चले गए। जब जरा दूर पहुंची कहने लगी, माई दिल नहीं तोड़ना, परेशान नहीं होना, दोबारा वापस आ, कैंची भी पेश कर, सुई भी पेश कर। पीर से आगे अब यहां इन वफादार गुलामों, अब यहां इस खानका से प्यार करने वाले और वफादार गुलामों की खिदमत में यही तो सबक अर्ज करना चाहता हूं। जो सीनियर पीर भाई हैं वो जूनियर पीर भाइयों के लिए नमूना बन जाए। क्या ख्याल है? सीनियर पीर भाई, पुराना पीर भाई, जो नए पीर भाई हैं उनको बताया करें, मिलना ऐसे है, बैठना ऐसे है, बात ऐसे करनी है, सवाल करना है तो उसका लबो लहजा ये होना चाहिए। यही इस खानकाही निजाम की वो खूबसूरत रिवायत है कि चिराग से चिराग जलता है। समझ आ रही? तो मैं ये कह रहा था, ला हद्द वला रद्दा, फरमाया पहली शर्त ये है हद मुकर्रर नहीं करनी, और फरमाया ला रद्दा,
جو کوئی پیش کرے، بہت توجہ، جو پیش کرے اس کو واپس نہیں لوٹانا، ہاں کبھی کبھی لوٹانا پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد فخر الدین سیالوی، اس شخصیت کریم کا اس خانقاہ کے ساتھ ایک نرالا تعلق تھا۔ وہ 1990 میں جب یہاں حاضر ہوا، آپ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جب مجلس شریف ختم ہوئی یہاں ساتھ ہی کوئی کمرہ تھا، اس میں آپ نے تشریف رکھی، حضرت قبلہ سید مراتب علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ کے جتنی جیبیں تھی، قمیض کی جیب، سلوکے کی جیب، اوپر ایک چھوٹی سی ویسٹ کوٹ، اس کی جیب، جہاں 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 کوئی بھی نعمت رکھی تھی سب نکال کر مرشد کریم کے قدموں پہ نثار کر۔ توجہ، اب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، لا حد ولا رد، حد بھی مقرر نہیں کرنی، واپس بھی نہیں کرنا، دل شکنی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی سکھانے کے لیے، کبھی کبھی کچھ بتانے کے لیے، کبھی کبھی اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے واپس لوٹا بھی دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، وہ جو بڑا کمرہ لمبا، اس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے صاحبزادے غازی صلاح الدین صاحب کے کوئی مہمان آ گئے، وہ کوئی جاگیردار تھے اسی علاقے کے، انہوں نے غازی صلاح الدین صاحب کو ساتھ لے کے کہیں جانا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، غازی صلاح الدین صاحب نے فرمایا بابا جی بیٹھے ہیں، ان کے پاس انتظار کرو، میں نہا کے کپڑے بدل کے آ رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، جب وہ تشریف لائے اس دوران میں ناشتہ آ گیا، خواجہ فخر الدین سیالوی کا گھر سے ناشتہ آ گیا، ان صاحب نے، وہ جو بہت بڑے جاگیردار تھے، ان کو خواجہ صاحب نے فرمایا آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو۔ انہوں نے ناشتہ کیا، جب ناشتہ کر کے اٹھنے لگے، اتنے میں غازی صاحب بھی آ گئے، ادھر یہ اٹھنے لگے، انہوں نے کچھ نذرانہ نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے، پیر بھائی بھی نہیں تھے، اس راہ کی رسم و رواج کو جانتے بھی نہیں تھے، بس وہ نذرانہ پیش کر دیا۔ خواجہ فخر الدین سیالوی نے، توجہ چاہتا ہوں آپ تشریف، خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کمال متانت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ وہ نذرانہ جو ملک صاحب نے پیش کیا تھا ان کو لوٹا دیا، فرمایا اے ہوٹل نہیں، یہ ہے لا ردہ، رد کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، یہ ہوٹل نہیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں سونے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ لا حد ولا رد، حد بھی مقرر نہیں کرنی، رد بھی نہیں کرنا۔ اگلا جملہ، اور اس کو علماء حضرات بالخصوص میں بھی چونکہ ان کی ہی دم سمجھا جاتا ہوں، مجھے اور زیادہ دھیان کرنا ہوگا۔ لا قد، فرمایا جو کوئی دے تیرے اسٹیمیٹ کے مطابق تھوڑا ہو، دل میں بوجھ نہیں لانا۔ اب سمجھ آگئے؟ دل میں بوجھ نہیں لانا۔ تو سمجھ رہا تھا 500 ملے گا اور وہ یہاں 50 کا نوٹ آیا، تو نے اندر گرا باندھ لی، گٹ مار لی۔ فرمایا نا، لا حد ولا رد ولا قد، نذرانے کا اصول یہ ہے، حد مقرر نہیں کرنی، واپس نہیں کرنا، دل میں چھوٹا سا بھی ملال نہیں آنے دے۔ جب اس انداز سے نذرانہ تیری خدمت میں پہنچے گا، وہ دنیا کی نعمت نہیں ہے، وہ اللہ کے نور کی نشانی اور علامت ہوگا۔ ہن میں ایک گل عوام واسطے پنجابی چ کرن لگا، سوچ دے نو رن دے بھائی، ظاہری وسیلے کوئی نہیں، لنگر ہر ویلے جاری، ظاہری وسیلے کوئی نہیں،
اور اے اپنے سارے گھر دے باہر دے معاملات ساری دنیا نالو نرالے پورے کر دے، ظاہری وسیلے کوئی نہیں، کرنڈی ہر ویلے چلدی رہندی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اکثر سوال پیر بھائیوں کے ذہن میں ہوتا ہے، میں اس کا اس مقام پر تو جواب دے رہا ہوں، لا حد ولا رد ولا قد۔ جب اس اصول کو سامنے رکھ کر یہ بابے آپ کی خدمت قبول کرتے ہیں تو اللہ اس 50 میں 5 لاکھ والی برکت رکھ دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ طریقت کا نظام، یہ تصوف کا نظام، یہ خانقاہی نظام کوئی پروفیشنل ادارہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے نذرانے بٹورنے ہیں، دورے پہ دورے کرنے ہیں، دعوتوں پہ دعوتیں اڑانی ہیں، لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات اور لوگوں کی معصوم عقیدتوں سے کھیل کر اپنا سب کچھ بنانا ہے۔ نہ، میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں کر رہا، لیکن مجھے اندازہ ہے نا مجالس کے آداب ہوتے ہیں، وہ مجلس کے آداب ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یاد رکھے میرا تو عقیدہ یہ ہے، سچا سچا حقیقی عرس وہ ہے جس کا پورا شیڈول یہاں سے آتا ہے۔ کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا، کتنا وقت رہنا ہے، کتنا وقت نہیں رہنا، مجلس ہونی ہے نہیں ہونی، اس میں صرف ختم پڑھنا ہے یا بیان ہونے ہیں۔ حضرات زیوکار توجہ چاہتا ہوں، یہ شیڈولڈ نظام ہے، اس پہ کبھی بات کروں گا۔ حضرات زیوکار میں آپ کا خوبصورت ذہن اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقت، تصوف اور خانقاہی نظام کا حقیقی مقصد ہے وہ یہ ہے، بہت توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ، اس بات نے آپ کو باہر بڑا کام دینا ہے۔ اس نظام کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس نظام میں پیش کرتا ہے اس کی روح کو دیکھنا ہے، اس کے نفس کو دیکھنا ہے، اس کے دل کو دیکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حقیقی نظام یہ ہے، اس کی روح کو دیکھنا ہے، اس کے نفس کو دیکھنا ہے، اس کے دل کو دیکھنا ہے۔ میں دماغ کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا، اس پہ بھی میں بات عرض کر دوں تاکہ اگر میری بات نامکمل ہو جائے تو یہ نقطہ اپنی جگہ نامکمل نہ رہے۔ سنیں، اچھی طرح سن لیں، نوٹ کر لیں، اور یہ راستہ کتاب بھی نہیں ہے، یہ راستہ چلنے کا ہے۔ این راہ رفتنیس گفتنی نیس، یہ راستہ چلنے کا ہے، باتوں کا نہیں ہے، کتابوں کا نہیں ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، روح، نفس، دل اور دماغ، فی الحال میں صرف ڈسکس نفس پہ کر رہا ہوں، اور دماغ کو میں تفصیلی بیان نہیں کر رہا، صرف اتنا بیان کر رہا ہوں۔ نوٹ کر لینا، نوٹ کر لینا، نوٹ کر لینا۔ نفس قابو آ جائے، روح مضبوط ہو جائے، دل مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق اللہ کا عرش بن جائے، اس وقت دماغ کا کام شروع ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نفس، روح اور دل یہ جب ایکٹیو ہو جائیں اور اپنا پورا کردار پورے فعالیت کے ساتھ کرنا شروع کر دے، اس وقت دماغ کا یہ پچھلا حصہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ پیر سیال کی نظر عنایت سے یہ ہاتھ جوڑ کر پورے ادب کے ساتھ عرض کیا جا سکتا ہے، جس نفس کی میں بات کر رہا ہوں وہ انسانی وجود میں کہاں ہے؟ جس روح کی میں بات کر رہا ہوں وہ انسانی وجود میں کہاں ہے؟ جس دل کی میں بات کر رہا ہوں وہ انسانی وجود میں کہاں ہے؟ اور جس دماغ کی میں بات کر رہا ہوں وہ انسانی وجود میں کہاں؟ بابے 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 بابے، حد نہیں ہو گئی؟ حد نہیں ہو گئی؟ توجہ چاہتا ہوں حضرات زیوکار، میں عرض کر رہا ہوں یہ تینوں چیزیں جو انسانی وجود کے فرنٹ پورشن میں موجود ہیں، جب یہ ایکٹیو ہو جائیں اس وقت ان کا نتیجہ یہ ہے، دور قریب ہو جاتا ہے، دور ماضی حال ہو جاتا ہے، مستقبل
حال ہو جاتا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے روشن ہو جاتا ہے۔ اب میں سادے الفاظ میں سمجھانے کے لیے بات سمجھا دوں کہ وہ جس دماغ کی میں بات کر رہا ہوں در حقیقت وہ سکرین ہے۔ کیا ہے؟ سکرین ہے۔ جب یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جب یہ پارٹس ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس کی برکت سے سکرین پر ماضی بھی آ جاتا ہے، حال بھی آ جاتا ہے، مستقبل بھی آ جاتا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، قبر میں کیا چل رہا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، روز قیامت کیا سین ہوں گے وہ بھی آ جاتا ہے۔ میں ابھی جنت میں بلال کو چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، وہ بھی آ جاتا ہے۔ پیر سیال، پیر سیال۔ اب بس جو بات میں آپ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، بس وہ نوٹ فرما لیں، زندگی بھر کام دے گی۔ میں آپ چونکہ نمائندہ ہیں، آپ نمائندہ ہیں ان کے، آپ کے وسیلے سے میں ان تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، بابے کوئی شے نہیں، یہ طریقت کیا ہے، یہ تصوف کیا ہے، یہ خانقاہی نظام کیا ہے، ادب سے محبت سے جا کر ان سے عرض کرو، خانقاہ کوئی شے نہیں، طریقت کوئی شے نہیں، تصوف کوئی شے نہیں، بابا کوئی شے نہیں، ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں، لیکن نفس کی نفسانیت سے نکلنا ہے، نفس کی نفسانیت سے نکلنا ہے، نفس کے شرارتوں سے نکلنا ہے، نفس کی ذلتوں سے نکلنا ہے۔ روح کمزور ہے، اس کو قوت دینی ہے، دل پریشان ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، دل بے نور ہے، اس کو اللہ کا گھر بنانا ہے۔ حضرات عزیز وقار، یہ ذمہ داری ہے، نفس کو سرکشی سے نکالنا ہے، روح کو پیٹا طاقتور اور مضبوط کرنا ہے، دل کو اللہ کا عرش بنانا ہے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، مسلمان پر لازم ہے، مسلمان پر واجب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ مسلمان پر لازم ہے، یہ مسلمان پر واجب ہے۔ اگلی میں بات یہ کہہ رہا ہوں، جب یہ واجب ہے روح کو مضبوط کرنا، دل کو پر نور کرنا، نفس کو سرکشی بغاوت کے اندھیروں سے نکالنا، جب یہ واجب ہے تو اس واجب کے لیے کسی کو استاد بنانا واجب ہے۔ یہ جملہ آپ کو کام دینے والا ہے۔ یہ پیر 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 کیا پیر کیا، میں بڑی محبت سے کہتا ہوں، بے شک جسے استاد بنائیں اسے پیر نہ کہیں۔ توجہ ہے؟ جسے استاد بنائیں اسے مرشد نہ کہیں، جسے استاد بنائیں اسے پیر نہ کہیں، جسے استاد بنائیں اسے مصلح اصلاح کرنے والا، مربی تربیت کرنے والا بے شک یہ بھی نہ کہیں، مشیر کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ مشیر کہہ دے۔ حضرات عزیز وقار، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح واجب ہے، اپنی اصلاح واجب ہے، اور نماز فرض ہے یا نہیں؟ تو اس نماز میں داخل ہونے کے لیے پہلے کچھ اور لازم ہے یا نہیں؟ وضو لازم ہے نا، وضو فرض ہو گیا نا، بذات خود وضو فرض، بذات خود فرض کیا ہے؟ اس کو ٹھیک پڑھنے کے لیے اور اس میں انٹری کے لیے وضو جو ہے، نماز بذات خود کیا ہے؟ نماز بذات خود کیا ہے؟ فرض ہے، اور نماز میں داخلے کے لیے وضو فرض ہے۔ میں کہہ کے جا رہا ہوں ان بابوں کی طرف سے کہ اپنی اصلاح لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اس اصلاح کے لیے کوئی استاد بنانا لازم ہے۔ اس کو پیر کا ٹائٹل نہ دو، اس کو مرشد کا عنوان نہ دو، اس کو مشیر کہہ لو۔ کیوں لازم ہے؟ قرآن نہیں ہمارے پاس، توجہ ہے یا نہیں؟ قرآن نہیں ہمارے پاس۔ سنو، دھیان سے سن لو۔
کیوں لازم؟ اگر قرآن اصلاح کے لیے کافی ہوتا اللہ نہ فرماتا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آگے یہ نہیں فرمایا صراط الکتاب، آگے یہ نہیں فرمایا صراط القرآن، ایون کے یہ بھی نہیں فرمایا صراط الرسول، فرمایا نہ کتاب کہا، نہ قرآن کہا، نہ رسول کہا، نہ سیرت کہا، نہ سنت کہا، فرمایا ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ توجہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ ہدایت لازم ہے، ہدایت کے لیے استاد کی انگلی پکڑنا لازم ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں جب آپ یہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کتاب کافی ہے، کتاب کافی ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الکتاب نہیں فرمایا، صراط القرآن نہیں فرمایا، صراط الرسول نہیں فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ بات اگلی منزل میں جا رہی، فرمایا کون ہے جن پر انعام ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں قرآن کا ذکر نہیں، اس میں کتاب کا ذکر نہیں، اس میں سیرت کا ذکر نہیں، اس میں سنت کا ذکر نہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے اس بات کو کھولتے ہوئے دو جملے کہے، میرے جملے آخری جملے ہیں، دلوں کی تختی پہ لکھ کے لے جانا۔ میرے آقا نے فرمایا آنے والے وقتوں میں امت فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں جب تقسیم ہو جائے گی سیدھے راستے والا کون ہوگا، سچے راستے والا کون ہوگا؟ پہلا جملہ یہ فرمایا ما انا علی و اصحابی، میں جس راستے پہ ہوں اور جس راستے پہ ابو بکر ہے، جس راستے پہ عمر ہے، جس راستے پہ عثمان ہے، جس راستے پہ حیدر کرار ہے، جس راستے پہ میرے صحابہ ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، جب آخری مرحلہ آیا میدان عرفات ہے، میرے آقا نے فرمایا میں دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ صحابہ کے چہرے بجھ گئے، کچھ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، کچھ ہچکیاں باندھ کے رونے لگے۔ مصطفیٰ کریم سمجھ گئے، دکھی ہو گئے، فرمایا میں تو زخموں پہ مرہم رکھنے آیا ہوں، میں دکھ بانٹنے نہیں آیا، مجھے پتہ چل گیا تم دکھی ہو گئے۔ سن لو، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری